اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ ایک واقعہ ہے ملیشیا کا۔ میرے ساتھ امجد تھا، کام چھوڑ کے آ گیا میرے پاس، جہاں سے میں پہلے کہتا تھا جب میرے پاس کام تو اس وقت تو نہیں آیا، لیکن بعد میں نا یہ آیا تو اس وقت تھا چائنی نیو ایئر۔ میں نے حالانکہ اس کو کہا بھی تھا کہ آپ بھی کام نہ چھوڑنا، چائنی نیو ایئر گزر جائے گا نا تو پھر چھوڑنا، کیونکہ کام نہیں ملنا ابھی۔ لیکن یہ اس کا کچھ نا مسئلہ چل رہا تھا، یہ چھوڑ کے آ گیا۔ چلو میں نے بسم اللہ کیا تو میں نے اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا چائنیز کے ساتھ ہی، چائنیز لڑکیاں وہاں پہ رہتی تھیں، اسٹوڈنٹس وغیرہ۔ انہوں نے پتہ نہیں مجھے کیسے دے دیا، بہرحال دے دیا۔ بڑی ویسے حیرت کی بات ہے یہ۔ تو یہ میرے ساتھ تھا، تو وہاں پہ پھر میں نے کافی سامان جو پیسے تھے میں نے پھر کھلا وغیرہ ان کے گوشت وغیرہ گھی یہ وہ سارا یعنی کہ نا لا کر، اکیلا ہوتا تو چلو نیچے سے بھی کھا کے گزارا کر لیتا، لیکن اس کے لیے میں نے پیسے اس نے بھی کچھ دیے۔ اب وہ نا بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ کام کے لیے نا کسی کو بولنا مت، کیونکہ ہم پرانے بندے ہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے، ابھی کام نہیں ملنا، کیونکہ چھٹی ہے، کسی باس نے بھی نہیں رکھنا، اس نے کہنا کہ بعد میں اس کو ایسے ہی بونس وغیرہ دینا پڑے گا یا یہ کرنا پڑے گا، 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال خوش ہم نے گوشت وغیرہ کھا لیا، چکن بھی کھا لیا، سارا کچھ کھا لیا، اب رہ گئی دالیں وغیرہ۔ اور جب دالیں رہ گئی تو اس نے رونا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، نہیں یار یہ وہ، ادھر ادھر فون کرنے شروع کر دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار تو آپ بھی پریشان ہوتا ہے، مجھے بھی پریشان کرتا ہے، تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، چپ کر جا، کسی کو نہیں کہنا کام ہے یہ وہ۔ بہرحال اس نے دیکھا کہ اب دال ہی ملے گی تو اس نے اپنا بیگ وغیرہ کام کسی اور سے بات کی تو یہ چلا گیا۔ بہرحال لڑ پڑے ہم۔ میں نے کہا اگر نہیں ہے تو آپ بھائی چلے جائیں، پھر اگر آپ کو پریشانی ہے تو پھر آپ چلے جائیں، اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ، اگر آپ کو میرے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے تو وہی ہوا، کیونکہ بعض چیزیں خود نہیں بولتے بلائی جاتی ہیں۔ اب احساس ہوا نا تو یہ چلا گیا۔ بہرحال یہ ایک سبق تھا میرے لیے۔ اب یہ چلا گیا، میں بڑا پریشان بیٹھا ہوں۔ میں چلا گیا وہاں پہ، ایک مے خانہ ہے وہاں پہ سدھا چائنیز کے نا نیچے، وہاں پہ مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ جا کے میں نے بیٹھ گیا، میں نے بیئر وغیرہ یا وسکی وغیرہ نا میں نے پینی شروع کر دی پھر دوبارہ۔ حالانکہ سگریٹ وغیرہ پی لیتا تھا، یہ نہیں پیتا تھا میں۔ تو اب میں نے جب یہ پینی شروع کر دی نا تو میں پریشان تھا۔ پھر ایک دن بیٹھا ہوا تو وارث کا فون آیا، کدھر ہو پاپا جی؟ میں نے کہا میں وہاں پہ بیٹھا ہوں۔ ان کو پتا تھا اب یہ روز وہاں پہ بیٹھنا شروع ہو گیا، کیونکہ ٹائم ہی ٹپانا ہے نا۔ تو اب وہاں پہ اس نے آیا، گاڑی لی، مجھے بٹھایا اور چپ کر کے نا بغیر پوچھے چلا دی۔ اب ہم گنتنگ آئی لینڈ کے نا بن کے نا ہاتھ میں چلے گئے۔ گنتنگ آئی لینڈ ہے ایشیا کا سب سے بڑا جوئے خانہ ہے، وہاں پہ بہت بڑا جوئے خانہ ہے۔ زرداری صاحب نے وہاں کے درشن کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں نے۔ تو جیکی چین بھی آیا ہوا ہے، بن کے کافی مشہور ہے، بہت امیر لوگ ہیں۔ بابا گوتم، میں اس کو بابا گوتم بولتا تھا، ویسے اس کا نام گوتم لنگ ہے۔ تو وہاں پہ ذرا مجھے کہتا اب کدھر جانا ہے، سوری میں ذرا تھوڑا لمبا چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا اب جہاں پہ تم لے آئے ہو، جہاں پہ جا رہے اب چلو، اب آدھے راستے میں آگے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہاں جانا ہے، اب جب تم نے ارادہ کر ہی لیا تو چلو۔ بہرحال وہاں پہ کسینو گئے، اس نے کھیلنا تھا، چلو کمپنی چاہیے ہوگی یا کیا تھا۔ اب میرے پاس نا صرف نا 200-300 رنگٹ ہے۔ اب اگر میں نے وہ پی نہ ہوتی تو میں نے کبھی رسک نہیں لینا تھا۔ میں نے کہا تھا یار نہیں، میں نے ٹائم ٹپانا ہے، میں کسی سے مانگوں گا اچھا نہیں لگتا۔ تو میں ایسا بندہ تھا مین کہ اسی میں گزارا کرنا ہے جو میرے پاس ہے۔ لیکن اس دن میں نے تھوڑا دلیر ہوا، ٹماری آئی ہوئی تھی، میں بھی بیٹھ گیا۔ اب میں بیٹھ گیا تو مجھے جاتے ہوئے نا آنے شروع ہو گئے، 100 کے مجھے آ گئے، 1400-1500 ہو گیا میرے پاس۔ 1400-1500 ہوا نا تو اچانک مجھے نا وہ سوچی رون پڑ گئی۔ اب سوچی رون پڑی نا تو 500 کی چپے کی ڈیریاں نا میرے سامنے آگے لگنی شروع۔ بہرحال اب مجھے نہیں پتا کتنا لابھ مل رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اس نے نا ڈیریاں لگانی شروع کر دی آگے، 500 کے نا، مین کے 2500 تقریباً ایسے ہی وہ ڈیریاں لگنی شروع ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں حیران ہو کے نا، جب ڈیریاں لگ گئی نا، میں نے کہا کیا کرنا ہے۔ میں نے پھر ان کو اٹھایا نہیں، میں نے ایسے ہی گھسیٹ کے نا، وہ میرے پاس بیگ ہوتا تھا کمپیوٹر ڈالنے والا، لیکن اس میں کنگا تیل شیمپو اور یہ میں رکھتا ہوتا تھا ساتھ میں، سپرے وغیرہ باڈی سپرے، وہ میں نے سیدھی اس میں ڈال لی ساری چپیں جو ہوتی ہیں۔ اب میرے پاس 1400-1500 جو میں نے جیتا ہوا تھا وہ سامنے پڑا ہوا تھا ٹیبل پہ۔
اب یہ آ گیا، یہ ہار چکا تھا، اب یہ آ گیا میرے پاس، ہاں بھائی کیا ہے؟ میں نے کہا یار اب اس نے بھی نا کیل مارنی ہے مجھے، تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا یہ 1500 میرے پاس ہے، اگر کہتے ہو تو ایک ہی دال لگا دیتے ہیں، جی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلیں گے گھر، کدا لگا دو بے 1500، میں نے وہ $1500 رکھا وہاں پہ، رنگٹ سوری، تو میں نے لگا دیا ایک دال پہ، حالانکہ بہت بڑی گیم تھی۔ اب وہ چلا گیا، چلو جی بابا جی میں چلو جی میں بہ گیا لال، اب اس کے ذہن میں تھا بابا بھی کوئی 100 150 ہار گیا ہونا۔ اب میں چپ رہا، میں نے نا اس کو نا میکڈونلڈ وغیرہ کھلایا میں نے اس کو برا، اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اب میرے پاس نا پیسے بابا دتھی پڑی، اب میں بڑا، اگلے دن وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ میں کل پریشان تھا، ہاں میں بیٹھا ہوا، میں سوچ رہا تھا کیا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو مجھے نا اللہ نے کہا دیکھ کل تو بیٹھا ہوا تھا پریشان، آج تیرے پاس دیکھ کتنا پیسہ ہے، کو پتہ چلا کیسے آیا ہے؟ میں نے سوچا یار ہاں تمہیں بھی کہیں سے امید ہی نہیں تھی تو تمہیں پیسہ مل گیا، یار دے تو بھی ایسے ہی کر میرے کو، اب میں نے نا اس کو بلایا ویٹر کو، میں نے کہا یار یہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے نا ان کو چکن لا کے دو، لیکن ان سے پوچھ لینا کون کھائے گا کون نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جا کے پوچھا، 5 6 لوگ تھے، انہوں نے مل کے دیکھا یار وہ آپ کو بندہ چکن وغیرہ کھلانا چاہتا ہے، کھا لو، کسی نے کہا آرڈر دے دو نو پرابلم، تو وہ میں نے کھلایا ہے۔ اور مجھے یاد کیوں آیا؟ کیونکہ میں نے اپنی ماں سے ایک دن کہا ہوا تھا کہ بیبے تو کدی پوچھا یہ پیسہ لا لے کے راہ میں؟ اس دن جب میں نے پیسے بھیجے نا، اس میں میں نے ظاہر ہے گھر بھی بھیجے میں نے پیسے، سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے پیسے چلو کم از کم ادھر تو بھیجیں، باقی اپنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو میری ماں نے مجھ سے پوچھ لیا پتر ہے لا لے کے رام اس دن پوچھا دوبارہ، تو میں نے کہا بیبے نہیں ہے نا بڑے لٹے ہی، میں انہوں نے لٹے ہی، میں نہیں گل کر کے نا چپ کر گیا، میں سچ بولتا ہوں۔ تو اس کے بعد نا پیسے تھے، چھٹیاں تھیں، وہ پیسے میں آپ کو سبق بتاتا ہوں کہ سبق اصل میں اس میں ہے کیا تھا۔ سبق یہ ہے کہ آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، جوا کسی کا نہ ہوا۔ میں اگر ہار جاتا یا نہ جاتا تو میں نے مہینے بعد کام پہ چلا جانا تھا یا 15 دن بعد، تو وہ پیسے مجھے 2 3 مہینے 4 مہینے میں بیٹھا رہا، سوچتا رہا، اور زیادہ پریشانی مجھے لے کے آیا، اور زیادہ ڈپینڈنٹ مجھے کر گیا وہ پیسہ، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہیں، اس لیے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کرتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو اس کی یہ ہوا، اس کے بعد وہ پیسے میرے پاس مکن تو بعد پھر میں کام تے گیا، پھر میں کتے مین کے عام نارمل میں نے زندگی گزارنی شروع کی اس وقت، اور وہ بہت اچھی زندگی تھی، میں نے اس سے زیادہ کمائے پھر۔ اللہ حافظ۔